الرحیم۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک یو پی ایس کے بارے میں ہے جو پورا لوڈ نہیں اٹھاتا۔ یہ 500 واٹ کا یو پی ایس ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں بھی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یو پی ایس کے اندر کیا کیا چیزیں لگی ہوتی ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے کور میں کھول دیتا ہوں۔ یہ ہے جی 500 واٹ کا ایک یو پی ایس ہے۔ اب سب سے پہلے اس کی صفائی کر لیتے ہیں بلور کے ساتھ۔ جی بلور لگا دیا ہے، صفائی اس کی ہو گئی ہے۔ اب یہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلے ہم اس کی تھوڑی اس کو بریف کر لیتے ہیں۔ یہ اس کا ٹرانسفارمر ہے۔ یہ ایکچولی بارہ وولٹ آؤٹ پٹ ٹرانسفارمر ہے۔ اس کو 220 دیں تو یہ آؤٹ پٹ پہ 12 وولٹ دے گا، سٹیپ ڈاؤن ہے، لیکن یہاں پہ یہ ڈول فنکشن پرفارم کرتا ہے۔ جب بجلی موجود ہوتی ہے تو اس وقت یہ ایز اے چارجر کام کرتا ہے۔ جب بجلی چلی جاتی ہے تو یہ ایز اے انورٹر کام کرتا ہے۔ 12 وولٹ ان پٹ ہوتے ہیں اور یہ آؤٹ پٹ پہ 220 دیتا ہے۔ یہ ماڈیول ہے اس کا، پاور سیکشن جہاں سے جو اس کو فریکوینسی دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ اس کا کنٹرول کارڈ ہے جو یہ سارے اس کے جو ایونٹس ہیں ان کو ٹریگر کرتا ہے۔ وولٹیج کو مانیٹر کرتا ہے۔ بجلی موجود ہو تو اس نے اس کو ایز اے چارجر سگنل دے دینے ہیں، اور اگر بجلی چلی جائے تو یہ اس کو سگنل دیتا ہے کہ اب آپ آؤٹ پٹ پہ 220 دو۔ تو اس طرح یہ اس کے اندر انٹرنل سرکٹ ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس کو آن کرتے ہیں، آن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پہلے اس کو 220 دے لیتے ہیں۔ یہ آن ہو گیا ہے۔ میں اس کے ساتھ بیٹری کنیکٹ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ یہ بیٹری بھی میں نے کنیکٹ کر لی ہے اور 220 بھی دے دی ہے۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے کہ یہ بیٹری کو چارج کر رہا ہے۔ جیسے ہی میں بجلی کو آف کروں گا تو یہ کیا کرے گا، یہ ایز اے اس ٹائم ایز اے جب بجلی اس کو میں نے دے دی ہے ایز اے یہ چارجر کام کر رہا ہے یہ ٹرانسفارمر، اور جیسے ہی میں بجلی آف کروں گا تو یہ کیا کرے گا، اس کو ایز اے انورٹر کام کرے گا، یہ 220 جنریٹ کرے گا۔
یہ اس کا کولنگ فین چل گیا ہے اور ساتھ ہی اس نے یہ 220 بنانا شروع کر دی ہے۔ ابھی یو پی ایس موڈ میں آ گیا یہ۔ تو ابھی میں آپ کو اس کے انڈیکیٹر بھی دکھا دیتا ہوں۔ یو پی ایس بالکل ٹھیک ہے۔ اب جو میں نے فالٹ آبزرو کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کو میں نے پہلے آف کر دیا۔ اب میں آپ کو اس کے فالٹ کی طرف لے کے آتا ہوں۔ اس کے جو یہ کروکوڈائل ہے نا، یہ رسٹی ہیں، ان کے اوپر رسٹ لگی ہوئی ہے، زنگ لگا ہوا ہے، اور اس کا جو 220 انپٹ یہ شو ہے اس کے اوپر بھی رسٹ ہے، اور اس کی یہی وجہ ہے جس وجہ سے یہ پوری آؤٹ پٹ نہیں دے رہا۔ اس کو ہم صاف کریں گے، صاف کرنے کے بعد پھر ہم اس کو چیک کریں گے۔ میں صرف اس کے اندر والی جگہ جو ہے وہ آپ کو صاف کر کے دکھا دیتا ہوں، جہاں پہ ٹرمینل کو کروکوڈائل نے پکڑنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ اس کے دوسری سائڈ سے بھی اس کو اندر سے کو چینج کر لینا چاہیے، لیکن میں ابھی آپ کو جسٹ اس کو صاف کر کے اب ہم اس کو آن کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ یہ میں نے دوبارہ اس کو لگا لیا ہے۔ مین بھی دے دی ہے اس کو۔ ابھی ہم اس کے آؤٹ پٹ کو چیک کرتے ہیں۔ ابھی میں اس کے اندر یہ پیڈسٹل فین لگا رہا ہوں۔ پیڈسٹل فین آن ہو گیا۔ اب جیسے ہی میں وابڈا آف کروں گا پھر دیکھتے ہیں یہ آپ آواز سن رہے ہوں گے پیڈسٹل فین کی۔ ابھی میں وابڈا آف کرتا ہوں۔
کر دیا ہے۔ اب یہ ہمارا یو پی ایس چل رہا ہے، یہ 150 واٹ اس کا یہ پیڈسٹل فین ہے، اور اس کے ساتھ میں ابھی یہ دیکھیں جی، یہ 50 واٹ کی یہ لائٹ ہے، 150 واٹ کا پیڈسٹل فین ہے، اور 60 واٹ کا یہ کاویہ ہے، تو یہ 250-300 کے قریب لوڈ ہے۔ تو اب میں وابڈا کو آف کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں یہ لوڈ اٹھاتا ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ بیٹری پہ شفٹ ہو گیا ہے، اور یہ پورا لوڈ اسی طرح چلا رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ جس چھوٹے سے فالٹ کی وجہ سے یہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ رسٹ کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے الیکٹرانکس کمپوننٹس پہ۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔